السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اور شرک کے سوا جس گناہ کو اللہ چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 116 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی زندگی میں شرک کر رہا ہے، اور شرک کرتے ہوئے ہی اس کی زندگی گزر رہی ہے، اس کی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اس کو احساس نہیں ہوا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد اسی حالت میں اس کی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کبھی بھی نہیں بخشے گا، اس کے شرک کے گناہ کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ البتہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے اور اس کے کھاتے میں اگر شرک نہیں ہے اور دوسرے گناہ ہے، تو اللہ چاہے تو دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ دیکھیے، اس سلسلے میں حدیث ہے مسند احمد کی۔ امام احمد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مسند احمد میں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تک تو مجھ سے امید رکھے رہے گا اور میری عبادت کرتا رہے گا تو میں تیرے تمام گناہوں کو بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے جو بھی گناہ ہو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو زمین بھر کے گناہ میرے پاس لے کر کے آئے گا اور اس گناہ کے اندر اگر شرک نہیں ہوگا تو اتنے ہی مغفرت کے ساتھ اے بندے میں تجھ سے ملوں گا۔ تو دیکھیے، اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے کہ جب تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگا کر کے رکھے، ایمان والا بندہ بن کر کے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ یہاں تک کہ اگر وہ زمین بھر گناہ لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور ان گناہوں میں اگر شرک نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی مغفرت اور بخشش کے ساتھ اپنے بندے سے ملے گا۔ معزز سامعین کرام، حدیث کا مطلب بس یہی ہے کہ شرک کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بنایا جائے تو اللہ ہرگز اس کو نہیں معاف کرے گا۔ حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابی رسول نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایُّ الذنب اعظم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، جس رب العالمین نے تجھ کو پیدا کیا ہے، جو تیرا رب ہے، تو اس کے ساتھ دوسرے کو شریک بنائے۔ تو یہ جو شرک ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ توبہ کر لے اپنی زندگی میں، اس کو اپنے شرک کا احساس ہو جائے اور وہ توبہ کر لے اور پھر کبھی شرک نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو اسی وقت معاف کر دے گا۔ لیکن جو بندہ پوری زندگی شرک کرتا رہے اور پھر اس کے کھاتے میں شرک رہے اور قیامت کے دن وہ رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو ہرگز نہیں معاف کرے گا۔ دیکھیے، ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے۔ مسند احمد میں ابو ذر غفاری سے روایت کیا، اور اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب اللباس باب الثياب البيض حدیث نمبر 5827 پر روایت کیا، اور امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الایمان میں روایت کیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور اسی پر اس کی موت ہوتی ہے،
تو وہ آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ معزز سامعین کرام، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ فوراً انہوں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ قل تو میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی اگرچہ بدکاری کیا ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی اگرچہ چوری کیا ہو تب بھی کیا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے بدکاری کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کیا ہو، لیکن اگر وہ موحد ہے، مشرک نہیں ہے، تو وہ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر اس نے بدکاری کر لیا، اگر اس نے چوری کر لیا، پھر بھی جنت کے اندر داخل ہوگا؟ کہا کہ اگر اس نے بدکاری کیا، اگر اس نے چوری کیا، اگر اس نے بدکاری کیا، پھر بھی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا ابو ذر غفاری رضی، کیونکہ بدکاری اور چوری بہت بڑا گناہ ہے، اس کے بعد پھر بھی پوچھا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس نے بدکاری کیا، اگر اس نے چوری کیا، پھر بھی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اس نے بدکاری کیا ہو، اس نے چوری کیا ہو، پھر بھی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور چوتھی مرتبہ بھی پوچھا تو چوتھی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہونے کے بعد بھی اگر وہ موحد ہے، مشرک نہیں ہے، تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ معزز سامعین کرام، یہ شرک کا جو گناہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا۔ اور توحید پرستی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آدمی موحد ہے، مشرک نہیں ہے، تو بڑے بڑے گناہ بھی اللہ معاف کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے تحت ہے۔ یاد رکھیے اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ بزار سے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ کبیرہ گناہ جو کرتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگوں نے یہ آیت کریمہ سنی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی شرک والے گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ چاہے تو اس کو معاف کرے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخرت شفاعتی لاہل الکبائر یوم القیامہ، کبیرہ گناہ جو کرنے والے میری امت کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن میں ان کے بارے میں سفارش کروں گا۔ کبیرہ گناہ کرنے والے جو لوگ ہوں گے میری امت کے، ان کے لیے میں قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ سفارش کو میں نے ڈیلے کر دیا ہے، میں ابھی سفارش نہیں کروں گا۔ قیامت کے میدان میں جو کبیرہ گناہ کے مرتکبین میری امت کے لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، میں ان کی سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ شرک بہت ہی بدترین گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ایک بندہ اگر مشرک ہے اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے شرک سے توبہ کر لے اور توحید پرستی کے راستے پر چل پڑے۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن اس میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، نہیں تو اتنا اس کو بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ اور اس میں بھی ایک بات یاد رکھنا چاہیے، گناہ دو کیٹیگری کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ اس کا تعلق ہوتا ہے، حقوق اللہ، اگر ایسا گناہ ہے اللہ اس کو چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد جو ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ کسی کی غیبت کر دیا، کسی کے اوپر بہتان لگا دیا، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کی عزت اتار دیا، کسی کو قتل کر دیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے۔ اور قیامت کے میدان میں پہنچنے کے بعد حدیث آپ کو معلوم ہے کہ جس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہوگی اس کا گناہ، اس کی نیکیاں اس کو دیا جائے گا، اور اگر نیکی سے معاملہ طے نہیں ہوگا تو پھر گناہ اس کے سر پہ لادا جائے گا۔ تو یہاں پر یہی مطلب ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ شرک کے علاوہ جس گناہوں کو چاہے معاف کر دے، جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، لیکن شرک کو اللہ نہیں معاف کرے گا۔ لیکن گناہ بھی کون؟ جو اللہ سے اس کا جو اللہ سے ریلیٹڈ ہوگا، حقوق اللہ ہوگا، اس کو اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن حقوق العباد اس کے لیے بندے کو پہلے سے پریپیئر رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس آدمی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، یعنی وہ ہدایت کے راستے سے دور ہو گیا، ناکامی و نامرادی کے راستے پر چلا گیا۔
شرک کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی جو خیر و بھلائیاں اس کو ملنے والی تھی اس سے وہ محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک جیسے قبیح ترین جرم سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔